بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنا سارا کام بھی مکمل کر رہے ہوں گے۔ آج لیکچر نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید، اور آج کا ہمارا عنوان ہے گل صنوبر کی کہانی۔ اردو بے کا ہم مضمون کریں گے یادگار سفر۔ گل صنوبر جو ہے یہ دو بہن بھائیوں کی کہانی ہے۔ اس میں صنوبر بہن ہے اور گل جو ہے اس کے بھائی کا نام ہے۔ یہ ایک لوک کہانی ہے اور اسے علامہ راشد الحیری نے لکھا ہے۔ یہ کہانی ہمارے صوبے بلوچستان کی ہے، اور لوک کہانی جو ہے صدیوں سے ایک خاص تہذیب کے اندر سفر کرتی رہتی ہے اور سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور آج کی جو یہ کہانی ہے اس میں اس علاقے کے ماضی حال اور مستقبل کی جھلک بھی موجود ہے۔ آپ سب اپنی کتابیں سامنے رکھ لیں اور پینسلیں پکڑ لیں تاکہ جو بھی مشکل الفاظ آئیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیں اور آپ کو پورے سبق کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ جو ہیں شروع میں حاصل الفاظ ہیں وہ کریں گے۔ اور پہلا لفظ ہے تدبیر، اس کا معنی ہے بندوبست یا تجویز۔ اگلا عیب، اس کا مطلب نقص یا خرابی، تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا۔ فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ۔ الگوزہ، ایک ساز یا بانسری کی ایک قسم۔ مارگزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ پختہ، پکا، اور مکین کا مطلب ہے مکان میں رہنے والا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھولیں اور اس کے دھیان سے اس کی ریڈنگ سنیں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ وسیع کا مطلب ہے کھلا۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلے ہوئی تھے۔ وبا کا مطلب ہے متعدی بیماری، اور یہ بیماری جو ہے عام طور پر چوہوں سے پھیلتی ہے۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا، یعنی انہیں موت کا خوف رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ یعنی ہلکی آواز بھی انہیں سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل یعنی موت کا فرشتہ جو ہے وہ آ پہنچا۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، یعنی موت نہ آ پکڑے۔ لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہوتا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے بستیوں میں ہر وقت سناٹا سا رہتا، سناٹا مکمل خاموشی، جیسے ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں، ہو کا عالم یعنی مکمل خاموشی کی حالت میں، بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الگوزے پر تان لگاتا، الگوزہ ہے ایک قسم کی بانسری ہے، تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز یعنی اس کی اچھی آواز جو تھی وہ دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کی جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئی۔ مکینوں سے یعنی رہنے والوں سے۔ بس ایک جھونپڑی ایسی تھی جس کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، یعنی اپنی حفاظت میں اور امن میں رکھا تھا۔ ایک 12-13 سالہ بچی تھی جس کا نام صنوبر تھا، اور دوسرا اس کا بھائی۔ چلیں اب اگلا صفحہ ہے اس کا، اور دوسرا اس کا صفحہ نمبر 44 ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم، عالم کا مطلب ہے کیفیت یا حالت، دونوں، تو اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے
یعنی ڈرے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ صنوبر سمجھ گئی کہ گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند سو قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا، یعنی یوں مکمل کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں، سنسان حالی ہیں یعنی خاموش ہیں، ویران ہیں۔ دور دور تک کہیں آدم زاد کا نشان نہیں، آدم زاد یعنی کسی انسان کا بھی نشان نہیں، نظر نہیں آ رہا۔ مرنے والے مر گئے اور جو جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر، بے گور و کفن یعنی بغیر کفن دفن کے چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ آخر دور ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ اس نے دل میں ہمت اور قدموں میں طاقت پیدا کر دی، گرتے پڑتے ہوئے اس طرف چلے۔ آخرکار ایک پختہ حویلی کے سامنے آ کر رکے، پختہ ایک پکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ سامنے مسحری پلنگ پر ایک خاتون بیٹھی ہے جو دیکھنے میں کسی امیر گھرانے کی بیگم معلوم ہوتی ہے۔ 3-4 بچے ان کی مسحری کے ارد گرد بیٹھے شاید کسی کھیل میں مگن ہیں، مصروف ہیں۔ صنوبر آگے بڑھی، بیگم صاحبہ کو سلام کیا اور کہا، شکر ہے کہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اپنی ساری بستی میں بس ہم دونوں زندہ بچے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی، یعنی مہربانی ہوگی۔ خاتون نے صنوبر کی بات سنی تو اس سے کہا، لڑکی، ہم تم دونوں کو کھانا بھی دیں گے اور کپڑے بھی۔ ہمارے یہاں آرام سے رہو اور گھر کا کچھ کام کاج کر دیا کرو۔ خاتون کی اس بات پر صنوبر کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، یعنی غصے سے لال ہو گیا، چمک اٹھا۔ وہ سمجھی کہ جو عورت ہم دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے، بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی، یعنی اسے کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ہم خوددار یعنی عزت والے اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، عیب یعنی برا، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں بہن بھائی پھر اس ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں طرح طرح کے خیالات کا ہجوم۔ اس حالت میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ بہت دیر میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ گل، جسے وہ اپنی آغوش میں گود میں لے کر لیٹی تھی، وہاں نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ گل بہن سے چمٹ کر سو گیا تھا، مگر سخت پیاس کی وجہ سے جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی کی تلاش میں جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ گھومتا پھرتا پھر اس حویلی کے پاس پہنچ گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے وہ اور صنوبر واپس آئے تھے۔ بیگم کے نوکروں نے اسے دیکھا تو اندر لے گئے۔ بیگم کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں۔ جی اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 45۔ تیر کی طرح لگی تھی۔ اس نے گل کو دیکھا تو انتقام کی آگ یعنی بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ دل میں سوچا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر غلام نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں۔ غرض اس جذبے کے تحت وہ عورت معصوم گل سے غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی، اور اس خوف سے کہ کہیں صنوبر اپنے بھائی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے گھر نہ پہنچ جائے، وہ اس حویلی کو چھوڑ کر ایک اور گاؤں میں رہنے لگی اور گل کو اپنے ہمراہ یعنی اپنے ساتھ لے گئی۔ گل صبح سے شام تک ان مشکل کاموں میں مشغول رہتا یعنی مصروف رہتا جو زہیرہ اس کے سپرد کرتی یعنی اس کے ذمہ لگاتی۔ وہ کام بھی کرتا اور دن بھر زہیرہ کی بری بھلی باتیں بھی سنتا۔ ایسے موقع پر اسے صنوبر کی وہ بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ گل کو زہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے کئی برس گزر گئے یعنی کئی سال ہو گئے۔ وہ کام تو کرتا رہا لیکن دل ہی دل میں آزاد ہونے کے عزم کو بھی پختہ کرتا رہا، مضبوط کرتا رہا۔ صنوبر کے بارے میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔
انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے، یکایک اچانک ظہیرہ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اسے صنوبر کی یاد رہ رہ کر ستانے لگی ہے، یعنی اسے بہت یاد آتی ہے۔ اب اس کا دل یہ سوچ کر بھر آتا ہے کہ اس نے ایک معصوم بھائی کو اس کی پیاری بہن سے جدا کیا، صرف انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ انتقام، بدلہ۔ وہ اپنے گناہ کا کفارہ یعنی ازالہ ادا کرنے کے لیے بے تاب تھی، بے چین تھی۔ آخر ایک دن تدبیر اس کے ذہن میں آئی، ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر بڑے پیار سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے دن ظہیرہ کے ہاں رہتے ہوئے وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا۔ آزادی کی زبردست خواہش کے باوجود بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو، بے ساختہ یعنی فوراً ہی، بے ارادہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتی تو میں نے عزم کر رکھا تھا، عزم، ارادہ، کہ ایک نہ ایک دن آزادی حاصل کر کے رہوں گا، لیکن عین ممکن تھا کہ اس کوشش میں آپ کو کوئی نقصان بھی پہنچا دیتا۔ بہرحال اس وقت شام ہو رہی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ رات یہاں گزار لوں اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں۔ ظہیرہ نے کہا کہ جب تک تمہارا دل چاہے یہاں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد گل اور ظہیرہ اپنے اپنے پلنگوں پر جا لیٹے اور تھوڑی دیر میں سو گئے۔ رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی کہ گل نے اپنے کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، آہٹ، ہلکی آواز۔ آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی، ہلکی ہلکی جو روشنی۔ آگے صفحہ نمبر 46۔ ہلکی ہلکی جو روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس میں گل نے دیکھا کہ کوئی شخص ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑا ہے۔ خنجر ایک ہتھیار ہے جو کہ تیز دھار ہوتا ہے، چھرے کی طرح کا ہوتا ہے، وہ لیے کھڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن ذرا غور سے دیکھا تو صنوبر ہاتھ میں خنجر لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے صنوبر کو پہچانا تو دوڑ کر اس کی ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ صنوبر نے خنجر ایک طرف پھینکا اور گل کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک اسے پیار کرتی رہی۔ یکایک یعنی اچانک اس نے گھبرا کر گل کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا، گل، آج تمہاری غلامی کی آخری رات ہے۔ میں یہ خنجر لے کر اس لیے یہاں آئی ہوں کہ ظہیرہ سے اس کے ظلم کا انتقام لوں، بدلہ لوں اور تمہیں غلامی کی قید سے رہائی دلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے خنجر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ گل نے صنوبر کی یہ بات سنی تو اسے اپنی اور ظہیرہ کی گفتگو کی ساری تفصیل سنا دی۔ صنوبر یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ظہیرہ نے گل کو آزاد کر دیا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس سے ظہیرہ کے قتل کرنے کا جو گناہ سرزد ہونے والا تھا، سرزد یعنی واقع ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ جس کمرے میں گل اور صنوبر باتیں کر رہے تھے، اس کے برابر والے یعنی ساتھ والا جو کمرہ وہ ظہیرہ کا تھا۔ گل اور صنوبر کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گل کے کمرے میں آئی، آتے ہی اس کی نظر صنوبر کے خنجر پر پڑی۔ وہ زور سے چیخی۔ صنوبر نے چیخ کی آواز سنی تو خنجر زمین پر پھینک دیا اور کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو قتل کرنے آئی تھی، لیکن گل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی ختم ہوئی، بس ہمیں یہ اجازت دیجیے کہ رات آپ کے گھر میں بسر کر لیں یعنی گزار لیں۔ اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو رہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ صنوبر کی آنکھ کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ گھر کے صحن میں بہت سے آدمی جمع ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے سے گھبرا کر باتیں کر رہے ہوں۔ ساتھ ساتھ کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ صنوبر صحن میں پہنچی تو پتہ چلا کہ ظہیرہ کے بڑے لڑکے نصیر کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ زہر کے اثر سے اس کی حالت برابر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ظہیرہ اپنے بچے کا سر گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے بچے کو موت سے بچا لے۔ صنوبر نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھاگ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس علاقے میں ایک پودا ایسا ہے کہ اس کا عرق مارگزیدہ کے منہ میں ٹپکایا جائے۔ عرق رس، مارگزیدہ یعنی جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو،
منہ میں ٹپکایا جائے یا ڈالا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، زائل ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد وہ پودا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی پتیاں توڑ کر لے آئی اور اس کا عرق نچوڑ کر نصیر کے منہ میں ٹپکا دیا۔ عرق کے قطرے نصیر کے منہ میں پڑے۔ اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 47۔ منہ میں پڑے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اماں زہیرہ نے اپنے لال کے منہ کو چوما اور پھر اٹھ کر صنوبر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہاں تک ہماری ریڈنگ جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے۔